تو مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کے یہ 6 جلدوں میں یہ لکھی ہے مولانا نے ایک مثنوی. ان کے ایک عاشق گزرے ہیں، ان کے ایک بہت بڑے عاشق، وہ نامی گرامی مفسر قرآن ہیں جن کا نام ہے شیخ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے تفسیر روح البیان لکھی بطرز معارف، عشق رسول میں ڈوبی ہوئی تفسیر، قرآن مجید کی تفسیر لکھی، روح المعانی، روح البیان، تفسیر روح البیان مشہور ہے دنیا بھر میں. علامہ حکیم الامت احمد یار خان صاحب نعیمی، مفسر قرآن، مفسر شہیر حکیم الامت حضرت احمد یار خان صاحب نعیمی بدایونی، میرے بدایون کے پیر بھائی جب ہوتے ہیں تو بدایونی آ جاتا ہے، بہت بڑا رول ادا کیا بدایونی نے. تو انہوں نے اپنی تفسیر کو سجایا ہے روح البیان کی، جا بجا تفسیر پیش کر کے، حوالے دے کر. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے چمکا دیا ہے اپنی تفسیر کو، احمد یار خان صاحب نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے. خیر، تو وہ ایسے عاشق تھے مثنوی مولانا روم کے، صاحب تفسیر روح البیان علامہ اسماعیل حقی، کہ انہوں نے قرآن کی تفسیر لکھی اور اس تفسیر میں جگہ جگہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کی مثنوی کے اشعار پیش کیے، اور پھر مثنوی کی 6 جلدیں، مثنوی کی 6 جلدیں انہوں نے بھی اپنی تفسیر 6 جلدوں میں لکھی، ہر ایک جلد میں 5 پاروں کی تفسیر کی، 6 5 30. ایسے عاشق گزرے ہیں. علامہ اسماعیل حقی اتنا بڑا مفسر عاشق ہے مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ. تو مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر مثنوی شریف لکھی. فارسی ادب عالیہ میں تھوڑی ذرا ادبی باتیں کر رہا ہوں، 2-3 بور نہ ہونا. فارسی ادب عالیہ میں، لٹریچر میں، فارسی لٹریچر میں 4 کتابیں سب سے زیادہ مشہور ہیں. 4 کتابیں. فردوسی، محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کا شاعر فردوسی، اس کی کتاب شاہنامہ ایران، شاہنامہ ایران، یہ بھی فارسی ادب عالیہ کی ٹاپ موسٹ کتاب ہے، مشہور ترین کتاب. اور حضرت مصلح الدین سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب گلستان، بوستان نہیں، گلستان جو نثر میں ہے، گلستان سعدی جو پروس میں ہے، وہ یہ بھی فارسی ادب کی ٹاپ موسٹ کتاب ہے، کہکشاں چھونے والی کتاب، مشہور، شہرت میں، مقبولیت میں. پھر دیوان حافظ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ، الا یا ایھا الساقی ادر کاسا و ناولھا، کہ عشق آسان نمود اول ولے افتاد مشکلھا. الا یا ایھا الساقی ادر کاسا و ناولھا، کہ عشق آسان نمود اول ولے افتاد مشکلھا. شب تاریک و بیم موجود طوفان ہی چنی حائل، کجا دانند حال ما سبک ساران سائلھا. حضوری گر ہمی خواہی ازو غائب مشو حافظ، حضوری گر ہمی خواہی ازو غائب مشو حافظ، متا ما تلخ من تہوا دع الدنیا و امہلھا. تو حافظ شیرازی کیا دیوان حافظ بہت مشہور ہے، فارسی میں شہرت کی بلندیوں کو چھونے والا. اس کے بعد مولانا جلال الدین رومی کی مثنوی. ان 4 کتابوں میں سب سے زیادہ شہرت اور مقبولیت حاصل کرنے والی کتاب مثنوی مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ. مولانا فرماتے ہیں من ندانم فاعلات فاعلات، من ندانم فاعلات فاعلات، شعر گویم لیک چواں بے حیات. تو مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کی مثنوی اس شان کی ہے کہ تمام فارسی لٹریچر میں اس کی شہرت بہت زیادہ ہے، مقبولیت. یہ پہلے خواص کو اس نے پہلے پڑھے لکھے طبقے کو، علماء کو، صوفیہ کو متاثر کیا، پھر ان کی زبانی جاہلوں نے، عوام نے سنا کہ بڑی مثنوی شریف بڑی چیز ہے، بڑا ادب پارا ہے، تو اب پھر عوام نے بھی اس کی طرف توجہ کی. تو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے
جو شعر اپنی مثنوی میں لکھا ہے وہ ہے بشنو از نئے، یہ مثنوی کی دھن ہے، بشنو از نئے چوں حکایت می کند، بشنو از نئے چوں حکایت می کند، از جدائی ہا شکایت می کند، بشنو یہ امر کا صیغہ ہے، امپیریٹیو موڈ، امر کا صیغہ ہے، بشنو سن، یو لزن، سن، از نئے، نئے، از نئے، نئے سے، از کے معنی سے، نئے کہتے ہیں بانسری کو، بانسری سمجھتے ہیں نا جو بانس سے بنتی ہے، بانسری، اسے ہندی میں بانسری کہتے ہیں، اردو میں بانسری کہتے ہیں، رہے بانس نہ بجے بانسری، بانسری اسے انگریزی میں فلوٹ کہتے ہیں، فارسی میں نئے کہتے ہیں، نئے، بانسری سے سن۔ اب چشتیوں نے ایک بات لے لی کہ بھائی تم کہتے ہو گانا بجانا حرام ہے اسلام میں، تم کہتے ہو ہارمونیم بجانا حرام ہے، تم کہتے ہو طبلہ بجانا حرام ہے، تم کہتے ہو ستار بجانا حرام ہے، تم کہتے ہو بربت بجانا حرام ہے، تم کہتے ہو مردنگ بجانا حرام ہے، کیسے حرام ہو گیا؟ نہیں، معازف حرام ہے اسلام میں، مزامیر حرام ہے اسلام میں۔ تو کہا کہ اگر اسلام میں باجے حرام ہیں، باجوں کا استعمال، میوزیکل انسٹرومنٹس کا استعمال حرام ہے، تو مولانا جلال الدین ان سے بڑا کوئی عالم ظاہر تھا؟ یہ تو پہلے علم ظاہر کی چوٹیوں کو عبور کر کے علم ظاہر کی کہکشاں سے آگے نکل کر علم ظاہر میں علم باطن کی طرف آئے ہیں۔ ایک مجذوب کو دیکھ کر ایک فقیر خلندر کے دیوانے بنے ہیں، اہل ہوش پہلے ہوئے، بعد سبحان اللہ، کھینچی ہے تصور نے، کھینچی ہے تصور میں، اب ان سے ہما غوشی، اب ہوش نہ آنے دے مجھ کو میری بے ہوشی۔ اس منزل میں آئے ہیں تو ان سے زیادہ کوئی اسلام کے احکام سے واقف ہوگا کوئی؟ وہ کہہ رہے ہیں بشنو از نئے چوں حکایت می کناد، نئے سے سن، بانسری سے سن، مرلی سے سن، ہندی میں مرلی، مرلی سے سن۔ یہ نام بیانٹ کرنا مزما جو منہ سے بجائی جاتی ہیں، جو ساز منہ سے بجائے جاتے ہیں ان کو معازف کہتے ہیں، میم عین الف زیف معازف کہتے ہیں۔ جو ہاتھ سے بجائے جاتے ہیں، طبلہ ہے، ستار ہے، سارنگی ہے، ہارمونیم ہے، یہ ان کو مزامیر کہا جاتا ہے۔ اب دونوں کو ملا کے مزامیر کہہ دیتے ہیں بہرکیف۔ تو یہ منہ سے بجانے والی ان کو مزامیر کہتے ہیں۔ مزامیر کی قسم سے ساز کو ایڈ کیوں کیا، مینشن کیوں کیا؟ تو معلوم ہے ساز جائز ہیں ان کے لیے جو اس کے اہل ہیں۔ بس سمجھ میں آئی؟ تو مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بشنو، بشنو ازنائے چوں حکایت نہیں کنت، فرماتے ہیں کہ جب بانسری سے سن، مرلی سے سن، جب وہ حکایت کرے، وہ بانسری جو ہے وہ اپنا دکھڑا رو رہی ہے، اپنی زندگی کے غم، اپنی زندگی میں جو اپنی زندگی کی داستان سنا رہی ہے، وہ تو اس کی تانوں پر رقص کر رہا ہے، تو اس کی آلاب پر رقص کر رہا ہے۔ نہیں، یہ تان نہیں ہے بانسری کی، یہ سریلی آواز نہیں ہے بانسری کی، وہ اپنا دکھڑا سنا رہی ہے، اپنے درد و غم کی داستان بیان کر رہی ہے تجھے۔ بشنو اس سے سن جب وہ اپنا قصہ بیان کرتی ہے، دکھڑا سناتی ہے۔ بشنو ازنائے چوں حکایت می کند، از جدائی ہا شکایت می کند۔ کیا کہہ رہی ہے بانسری؟ ہائے میں اپنے دوستوں سے جدا ہو گئی،
اپنے وطن مالوف سے جدا ہو گئی، اپنی اصلی جگہ سے جدا ہو گئی، میرا ماحول مجھ سے چھین لیا گیا، میری خوشیاں مجھ سے چھن گئیں. یہ کہہ رہی ہے بانسری. وہ کوئی راگ میں گانا گائے، اس کی تان ہو، کوئی راگ بھی نکلے بانسری سے، لیکن وہ اپنا دکھڑا سنا رہی ہے اس راگ کی شکل میں. بشنو. تو مولانا نے بے کے لفظ سے، آپ میرے خیال سے پروفیسر مظفر حنفی ہندوستان کے بہت بڑے پروفیسر ہیں، شاعر ہیں. ان کا ایک شعر میں بار بار اپنی تقریروں میں عرض کرتا رہتا ہوں. انہوں نے کہا ہے کہ تکمیل ذات کرب انا وحدت الوجود، تکمیل ذات کرب انا وحدت الوجود، بس کیجئے جناب کہ ہم بور ہو گئے. ایسی بات تو نہیں ہے، آپ یہ تو نہیں کہہ رہے ہیں. تو عرض کر رہا تھا میں جب تک حضرت اجازت دیں گے میں بولتا رہوں گا. یہ تو آغاز ہے. یہ تو آغاز ہے، ابھی انجام بہت دور ہے. ابتدائے عشق خیر ہوتا ہے کیا؟ میر تقی میر کہتا ہے ابتدائے عشق خیر ہوتا ہے کیا، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. تو کیا عرض کر رہا تھا؟ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ فرماتے ہیں بشنو از نئے چوں حکایت می کند. نئے سے سن، جب وہ حکایت کرے، وہ اپنے من میں جب آئے گا تب حکایت کرے گی. تیرے وقت پر وہ نہیں سنائے گی اپنی داستان. اس کا جب موڈ بنے گا اپنا ٹکڑا سنانے کا تو سنائے گی. اس وقت سن جب وہ سنائے اپنا دکھڑا، اپنا غم، اپنی داستان. تو لفظ بشنو بے سے شروع کیا ہے. دوستو سمجھ رہے ہو آپ؟ وہ بشنو بے سے شروع کیا. بشنو کے معنی سن. یہ بے سے کیوں شروع کیا؟ کیونکہ اللہ کا کلام بھی بے سے شروع ہوا. سبحان اللہ. اب میں آ رہا ہوں منزل پر. سبحان اللہ. اللہ کا کلام بھی بے سے شروع ہوا. کیا کلام ہے اللہ کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ بے سے. مولانا بھی اپنا کلام شروع کرتے ہیں بشنو وزنائے چوں حکایت می کند وز جدائی ہا شکایت می کند. بشنو بے سے شروع کیا. اب یہ بے کیا ہے؟ سبحان اللہ. یہ ہے خواجہ معین الدین کے در سے بٹنے والا باڑا سبحان اللہ. جو ہم چشتیوں کے حصے میں آیا. جی یہ بے کیا ہے؟ یہ بے کیا ہے؟ ہائے ہائے ہائے. یہ بے کیا ہے؟ ذرا غور سے سنیں. بے کیا ہے اور اس بے کا نقطہ کیا ہے؟ بے کیا ہے؟ اس بے کا نقطہ کیا ہے؟ کوئی بولتا تو کون مانتا؟ کون کوئی بولتا؟ واہ سبحان اللہ. کوئی بولتا تو کون مانتا؟ وہ بولے، وہ بولے. علی مولا، علی مولا. جو یہ دعویٰ کرتا ہے، کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا. سالونی قبلان تفقدونی. ممبر پر ہیں مولا علی، ممبر پر شیر خدا گرجتے ہوئے کہتا ہے سالونی قبل ان تفقدونی. اس سے پہلے کہ میں تمہارے سامنے ظاہری طور پر نہ رہوں، تم جو بھی دنیا کا مسئلہ ہے، جو بھی دینی علم ہے، مجھ سے پوچھو. سالونی سالونی. یہ سالونی کی آواز کسی کی زبان سے ہم نے سنی نہیں. سنی تو غالب کل غالب، مطلوب کل غالب، امام المشارق والمغارب، مولا المسلمین، امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی زبان سے. سالونی مجھ سے پوچھو. قبل ان تفقدونی، قبل اس کے کہ تمہارے درمیان میں ظاہری طور پر موجود نہ رہوں، اس سے پہلے جو پوچھنا چاہو. سالونی جو پوچھنا چاہو. اور فرمایا میں عرش کے نیچے
جو کچھ بھی ہے اس کے بارے میں تمہیں بتانے کے لیے تیار ہوں. یہ ہے مولا علی کا علم، یہ ہے مولا علی کا علم غیب. سبحان اللہ. یہ نہیں کہا کہ علم غیب نہ پوچھو، نبی نے جو بتایا ہے نا ظاہری طور پر وہی میں جانتا ہوں. یہ نہیں کہا جو پوچھنا ہے پوچھو. تو یہ جو پوچھنا ہے جو میں علم غیب بھی آ گیا. علی کا یہ علم غیب ہے، علی کا علم غیب ہے. ہاں ہاں سبحان اللہ. اب یہ تقریر میں نے کی ایک جگہ، ایک صاحب اٹھے، وہ ہے نا ایک علم حضور کو علم غیب تھا کیا؟ مولا علی کو مشکل کشا کہہ سکتے ہیں کیا؟ یہ کیا؟ تو ان لوگوں میں سے ایک نے کہا کہ حضرت علی کو علم غیب تھا، آپ نے بڑا دعویٰ کیا. میں نے دعویٰ نہیں کیا، قرآن کر رہا ہے دعویٰ، سبحان اللہ. حدیثیں کہہ رہی ہیں، مولا علی کر رہے ہیں دعویٰ. میں کہاں کر رہا ہوں دعویٰ؟ میں تو ان کے دعوے کو نقل کر رہا ہوں، میں تو ناقل ہوں. میں کون دعویٰ کرنے والا؟ علی کے علم کے بارے میں دعویٰ کروں؟ خود علی کریں، نبی کریں، خدا کرے، میں کون دعویٰ کرنے والا؟ حضرت علی کو علم غیب تھا کیا؟ میں نے کہا علم غیب بولتا ہے، سب سے بڑا غیب کیا ہے بول. یہ میرا جواب تھا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. علی کو علم غیب تھا کیا؟ سوال. آپ ان باتوں کو مانتے ہیں نا؟ بے شک علی کو علم غیب تھا کیا؟ مولا کو علم غیب تھا کیا پوچھتا ہے. میں نے کہا کہ سب سے بڑا غیب کیا ہے بول. کہا کہ اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ. کوئی کسی نے خدا کو دیکھا ہے؟ کسی نے اسے چھوا ہے؟ کسی نے اس کا کلام سنا ہے؟ نہیں. سب سے بڑا غیب اللہ کا. اس غیب کو علی نے دیکھ لیا. اب علم غیب کی بات کر رہا ہے. سب سے بڑے غیب کا علم نہیں، علی کو دید ہے، دیدار ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. خدا سے بڑا کوئی غیب ہے؟ نہیں ہے. اور اس غیب کے تعلق سے مولا کیا فرماتے ہیں؟ ہاں کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ لم اعبد رب لم ارہ. میں نے ایسے خدا کو پوجا ہی نہیں جسے میں نے دیکھا نہیں. کتنے حوالے چاہتے ہو دینے کے لیے تیار. میری زبان نہیں، علی مشکل کشا کا فرمان سنا رہی ہے میری زبان. فرماتے ہیں لم اعبد ربا لم ارہ. اس خدا کو میں نے پوجا ہی نہیں. اس خدا کو میں نے پوجنے میں ایمان بھی آ گیا، عمل بھی آ گیا، عبادت بھی آ گئی. اس خدا مطلب ہے کہ اس خدا کو میں نے مانا ہی نہیں، اس خدا کو میں نے پوجا ہی نہیں، اس خدا کی عبادت ہی نہیں کی اب تک جسے میں نے دیکھا نہیں. سب اندیکھے خدا کو پوجے، میں دیکھے ہوئے خدا کو پوجنے والا. علی دوسرے مسلمانوں کی طرح نہیں ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان خواجہ غریب نواز، فیضان خواجہ غریب نواز، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. سب سے بڑے غیب کو علی نے دیکھ لیا. علم غیب تھا کیا؟ اب میں کیا بولوں؟ علی کے بیٹے جنت کے سردار ہیں. سبحان اللہ. یہ میری سمجھ میں نہیں آیا. ہندوستان کا کوئی سردار ہو اور ہندوستان کو اس نے دیکھا نہ ہو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. مدراس کا کوئی حکمران ہو، مدراس والوں کا سردار ہو اور اس نے مدراس اور چنئی کو دیکھا ہی نہ ہو. ایسا ہوگا کیا؟ نہیں. سبحان اللہ. الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ. حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. بے شک. جنت دیکھی ہی نہیں حسنین نے تو کیسے سردار ہیں؟ ارے کیا کہیں، بات سمجھ میں آ رہی. تو مولا علی کو علم غیب تھا.
ارے دید تھی غیب کی اور خدا کو دیکھا، دیکھ کر عبادت کی میں نے، یہ کہہ رہے ہیں خدا کی میں نے دیکھ کر عبادت کی۔ تو مولا علی کرم اللہ وجہہ کا علم میں کیا بیان کروں۔ ایک مرتبہ میں یہ واقعہ تو ہمیشہ بیان کرتا ہوں، ایک مرتبہ مولا علی کرم اللہ وجہہ ممبر پر تشریف فرما ہیں، خطبہ عنایت کر رہے ہیں، ممبر پر خطبہ عنایت کر رہے ہیں، خطبہ دے رہے ہیں، شیر خدا ہیں اس ممبر کے قربان، اس شیر خدا کے قربان، خطیب کے قربان تقریر فرما رہے ہیں، خطبہ دے رہے ہیں۔ مسجد کے دروازے کے پاس ایک آدمی کھڑا ہو گیا، جاتا تھا راگیر، کھڑا ہو گیا، خطبہ سننے میں مصروف ہو گیا، مہو ہو گیا، ہکا بکا رہ گیا، مسجد میں داخل ہو گیا، صفیں چیرتا ہوا ممبر تک آ گیا، آ کے کہا علی میں مسلمان نہیں ہوں۔ کیا کہہ رہا ہے؟ علی میں مسلمان نہیں ہوں۔ مولا نے فرمایا کیا ہے تو؟ کہا یہودی ہوں۔ مولا نے فرمایا آیا کیوں؟ آپ سے کچھ سوالات کرنے ہیں، آپ سے کچھ سوالات کرنے ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا سل پوچھ، آپ کا کام یہ تھا، پوچھ کیا سوال کرنا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس نے کچھ سوالات کیے، مولا علی نے جواب میں وہ علوم و فنون کے دریا بہائے۔ اب وہ یہودی جو تھا اس نے کہا یا علی انت نبی من الانبیاء، اے علی کیا تم پیغمبروں میں سے کوئی پیغمبر ہو، انبیاء میں سے کوئی نبی ہو؟ انت نبی من الانبیاء، کہا وائی حق۔ حضرت علی نے فرمایا افسوس ہے تجھ پر، ہلاک ہو جائے تو، کیا کہہ رہا ہے تو؟ انا عبد من عبید محمد، سبحان اللہ۔ کیا انکسار ہے، کہا کہ میں بن محمد کے غلاموں میں سے غلام ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بات سمجھ میں آئی؟ کہا کہ یہ علم رکھتے ہو؟ سبحان اللہ۔ علی اپنا ہاتھ بڑھاؤ، میں داخل اسلام ہو رہا ہوں۔ مجھے معلوم ہے تم امزاد ہو رسول اللہ کے، جس کا چچا زاد یہ علم رکھتا ہے اس کے رسول ہونے میں شک کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ جس کا خلیفہ یہ حکم رکھتا ہے، نائب یہ حکم رکھتا ہے، یہ علم رکھتا ہے، اس کے نبی ہونے میں شک کیا ہے؟ داخل اسلام ہو گیا، یہ علم مولا علی کا۔ تو کیا عرض کر رہا تھا؟ خود حضور نے فرمایا نا انا دار الحکمت وعلی بابها، میں حکمت کا گھر ہوں، علی اس کے دروازہ ہے۔ جو دروازے سے نہیں ملے گا تو وہ مجھ تک پہنچ نہیں سکتا۔ ایک مقام پر فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، پیر مہر علی گولڑوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، یہ حدیث نقل کی، انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس شہر کے دروازہ ہیں۔ اس کے بعد یہ جملہ کہ من اراد العلم فلیات الباب، جو میرا علم جاننا چاہتا ہے، حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ میرے شہر کے دروازے سے آئے۔ تو بندگان خدا، عرض کر رہا تھا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں میں کیا، یہ تصوف ہے نا، یہ وحدت الوجود، وحدت الشہود، یہ سب یہ مولا علی کے سینے کا علم ہے، علم سینہ جسے کہتے ہیں، علی کے سینے کا علم ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ امام حسن کو ملا، امام اول حسن کو ملا، امام دوم حسین کو ملا، امام سوم حضرت عابد بیمار کو ملا، حضرت امام زین العابدین کو ملا، امام محمد باقر کو ملا، امام جعفر صادق کو ملا، امام موسیٰ کاظم کو ملا۔ آئے آئے، اس طرح یہ 12 اماموں سے ہوتے ہوئے یہ علم آیا ہے۔ ساری کائنات میں بار بار عرض کرتا رہتا ہوں، شریعت، طریقت، حقیقت، معرفت کا جو علم گونج رہا ہے، چل رہا ہے، زندہ ہے، یہ 12 اماموں کے در کی بھیک ہے۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، حنفی، ہم جن کی تقلید کرتے ہیں، ان کا بیان ہے، فرماتے ہیں لولا السنتان
لولا السنتان لحلق النعمان. سبحان اللہ. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اے حنفیو تمہارے امام فرماتے ہیں تمہارے مجتہد مطلق فرماتے ہیں کیا فرماتے ہیں مجتہد فی الشرع امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ دو سال جو ابو حنیفہ کو امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں دو زانوں ہو کر علم حاصل کرنے کے ملے اگر وہ 2 سال نہ ملتے جعفر صادق کی شاگردی کے 2 سال نہ ملتے نعمان ہلاک ہو جاتا. ہلاک ہو جانے کا لفظ معنی سمجھیں کیا کسے کہتے ہیں ہلاک ہو جانا کسے کہتے ہیں ہلاک ہو جانا میں اس سے زیادہ نہیں کہوں گا. لاولت سے پوری دنیا میں گونج رہا ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا. اگر وہ 2 سال جن 2 سالوں میں ابو حنیفہ نے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے علم حاصل کیا علم دین علم شرع اگر وہ 2 سال نہ ملتے تو ابو حنیفہ ہلاک ہو جاتا. اہل تسنن بھی مانتے ہیں اہل تشیع بھی مانتے ہیں یہ متفق علیہ بات ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے منسوب. خیر بندگان خدا تو عرض کر رہا تھا کہ مولا علی بے کا نقطہ یہ صوفیہ جو ہیں اسی پر زور دیتے ہیں. الف اللہ کا کر لے نظارہ الف اللہ کا کر لے نظارہ بے کے نقطے میں ہے بھید سارا بے کے نقطے میں ہے بے کے نقطے میں ہے بھید سارا. اب مولا علی کی طرف آئیں. مولا علی فرماتے ہیں انا اللوح وانا القلم وانا العرش وانا الکرسی. سبحان اللہ سبحان اللہ. لوح میں ہوں قلم میں ہوں عرش میں ہوں کرسی میں ہوں یہ باتیں میں نہیں کر سکتا مولا علی نے کہیں ہے نقل کر رہا ہوں. انا اللوح وانا القلم وانا الکرسی وانا العرش وانا الکرسی. لوح میں قلم میں عرش میں کرسی میں. یہاں تک تو کہا اس کے بعد کیا فرما رہے ہیں مولا کیا فرما رہے ہیں جانے سوال کیا ہوئے تربت میں آئے خمر جانے سوال کیا ہوئے تربت میں آئے خمر چپ ہو گئے تھے ہم تو علی کو پکار کے. جانے سوال کیا ہوئے تربت میں آئے خمر سبحان اللہ. چپ ہو گئے تھے ہم تو علی کو پکار کے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ حیدری نعرہ حیدری. سبحان اللہ سبحان اللہ. کب کسی بے نوا سے کہتا ہوں سب کے حاجت روا سے کہتا ہوں دور ہو جا نظر سے ہے مشکل ورنہ مشکل کشا سے کہتا ہوں. مولا علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا بڑا عجیب جملہ ہے یہ تو مولا تمہاری زبان سے اچھا لگتا ہے. فرمایا آنا نقطۃ بائی بسم اللہ. آنا نقطۃ بائی بسم اللہ. بسم اللہ کی بے کا نقطہ میں. اللہ اکبر. انا نقطۃ بائی بسم اللہ. صوفیہ کی تمام جماعتوں نے مانا ہے. مولا علی کہتے ہیں اتنے بڑے مان لیں غریب نواز مان لیں انا نقطۃ بائی بسم اللہ کہنے والے علی میں کیسے نہیں مانوں گا. مانوں گا تو ایمان سلامت رہے گا. انا نقطۃ بائی بسم اللہ. اللہ اکبر. میں بسم اللہ کی بے کا نقطہ. اب یہ بسم اللہ کی بے کا نقطہ کیا ہے یہ سنیں. یہ بھی چشتی تعلیمات ہیں. میرے 8ویں زادہ پیر حضور شاہ کمال ثانی جنہیں ہمارے سلسلے میں شمع خاندان چشت کہتے ہیں. شمع خاندان چشت سبحان اللہ. جامع دکن کہتے ہیں شمع خاندان چشت کہتے ہیں. ہمارے 8ویں دادا پیر حضور سید شاہ کمال
ثانی رحمۃ اللہ علیہ جو گرم کنڈے کی سرزمین میں آرام فرما رہے ہیں، گرم کنڈا شریف، سبحان اللہ، ان کا دیوان مخزن العرفان، ان کی نثر میں کلمات کمالیہ اور دیگر کتابیں مشہور ہیں۔ تو عرض کر رہا تھا، آپ فرماتے ہیں نقطہ، بہت غور سے سننا، ابھی میرے سید احراز احمد حسینی نے کہا کہ وحدت الوجود پر بھی کچھ بیان کریں، مثنوی کا ذکر آئے اور وحدت الوجود کا ذکر نہ آئے، علی کا ذکر آئے وحدت الوجود کا ذکر نہ آئے، مولانا روم کا ذکر آئے علی کا وحدت الوجود کا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو فرماتے ہیں میرے 8ویں دادا پیر حضور شاہ کمال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نقطہ سو ذات مطلق، ذات مطلق، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، احدیت جس کی شان ہے، اس سے زیادہ میں نہیں عرض کروں گا، ذات بہت، ذات مطلق، سبحان اللہ، سبحان اللہ، نقطہ سبحان اللہ، سو ذات مطلق، نقطہ سو ذات مطلق۔ ہمارے تعلیمات جو ہے نا، چشتی تعلیمات، چشتی خادری تعلیمات، یہ تعلیمات اس علم، اس عرفان کو کیا کہتے ہیں آپ کو معلوم ہے؟ علم نقطہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ایک نقطے کا علم، علم نقطہ۔ علی نے علم نقطہ دیا کیا کہہ کر؟ انا نقطۃ بائی بسم اللہ، بسم اللہ کی بے کا نقطہ انا، انا انا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہاں ہاں ہاں، انا نقطۃ بائی بسم اللہ۔ نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا علی، نعرہ حیدری یا علی، فیضان خواجہ غریب نواز زندہ باد، فیضان خواجہ غریب نواز زندہ باد، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، انا نقطۃ بائی بسم اللہ۔ تو فرماتے ہیں نقطہ سو ذات مطلق، ذات مطلق، وجود مطلق جسے کہتے ہیں، وجود بہت جسے کہتے ہیں، وجود ذات سازج جسے کہتے ہیں، سمجھ لیجئے۔ کیا بات ہے سر، سبحان اللہ، تنزلات ستہ میں احدیت کا درس آپ نے لیا ہے۔ نقطہ سو ذات مطلق، حرف الف سو وحدت، حرف الف سو وحدت، نقطہ ہے نا، نقطہ ڈاٹ، وہ ایک نقطہ ہے، اس سے اور ایک نقطہ جوڑیے، لائن ہو گئی، یہ لائن ہی الف ہے، سبحان اللہ، الف میں کچھ بھی نہیں نقطوں کے سوا، سبحان اللہ، اور ان نقطوں میں کچھ بھی نہیں ایک نقطے کے سوا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو نقطہ سو ذات مطلق، غائب ہوئیات، اس سے زیادہ نہیں کہوں گا۔ وہ کیوں نہیں کہتے حضرت اسے سیکھنا پڑتا ہے۔ تو کیا عرض کر رہا تھا؟ یہ سب باتیں ایک ہی وقت میں کہاں کی جا سکتی ہیں۔ نقطہ سو ذات مطلق، حرف الف سو وحدت، اس سے بنا الف، وہ احدیت کے بعد وحدت کا مقام، وحدت مقام محمدی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، انا من نور اللہ وکل شیء من نوری، سبحان اللہ، سبحان اللہ، حرف الف سو وحدت، یہ نور محمدی کا مقام ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، حرف الف نقطہ ذات مطلق، حرف الف سبحان اللہ، سو وحدت، الفاظ اور عبارت یہ ممکنات دیکھا۔ اب نقطے اور الف ہی، نقطے سے الف، کئی نقطے جمع ہو گئے الف، نقطے سے نقطے کو جوڑوں بنتی جائے ایک لکیر، آنکھوں دیکھ رہا ہوں اپنے خوابوں کی تعبیر، نقطے سے نہیں سمجھ میں آ رہا ہے، اس لیے ذرا تو الف کو ہی آپ نے لٹا دیا، ایسا نہیں ایسا کر دیا، پھر اس کے نیچے پھر ایک نقطہ رکھ دیا بے۔ اب بے میں کیا ہے نقطوں کے سوائے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، پھر اس کے بعد اسی الف بے تے، اسی الف کو یوں کر دیا، کھڑا تھا لٹا دیا، پھر اوپر دو نقطے رکھ دیے،
تو اب اس پوری شکل میں نقطوں کے سوا کس کی جلوہ گری ہے؟ اور نقطوں میں ایک نقطے کے سوا کیا رکھا ہے؟ ہاں نقطہ بھی ہے، بے میں الف بھی ہے، تے میں نقطہ بھی ہے، الف بھی ہے، تو معلومہ نقطہ صرف نقطہ رہتا ہے تو ذات مطلق، الف بنتا ہے وحدت۔ اب الف کے بعد وہی نقطہ اور الف بے، وہی نقطہ اور الف تے، وہی نقطہ اور الف سے، الف کو لٹا دیا سے، 3 نقطے، سمجھ میں آ رہی بات؟ پھر جیم اسی الف کو موڑ کے مولڈ کر دیا اس طرح، یہ شکل دے، اس میں الف ہی کو ایسا کر دیا، ایک لمبی کہ سلاخ لیجئے پھر اسے ہائے کی شکل دے دیجئے، ہائے کی شکل میں آ جائے گی۔ تو نقطے سے بنا ہوا الف، الف سے ہے، پھر اس کے بعد خے، اس کے اوپر ایک نقطہ، تو معلوم ہے نقطے اور الف کے سوائے تمام حروف تہجی میں الفابیٹس میں کچھ بھی نہیں۔ اب ان نقطوں اور الف سے بنے ہوئے حروف ہی کو ایک میم، ایک ہے، ایک میم، ایک دال جمع کر دیا محمد، ایک عین، ایک لام، یہ جمع کر دیا علی، ایک فے، ایک الف، ایک تو، ایک میم، ایک ہے لگا فاطمہ، ایک ہے، ایک سین، ایک نون جمع کر دیا حسن، ایک ہے، ایک سین، ایک یہ، ایک نون جمع حسین۔ تو سب حروف، سب میں وہی وہ ایک نقطہ اور ایک الف، بس سمجھ میں آئی؟ اسی لیے فرمایا میرے پیر نے کہ خدا اور محمد کے جلوے ہیں سارے، یہی دیکھتے ہیں دکھایا کریں گے، خدا اور محمد کے جلوے ہیں، نقطہ اور الف ہی کے تو جلوے ہیں۔ نہ دیکھے ہوئے جو ہیں دیوانے ان کے، اگر دیکھ لیں گے تو کیا کیا کریں گے، نہ دیکھے ہوئے جو ہیں دیوانے ان کے، اگر دیکھ لیں گے تو کیا کیا کریں گے، خدا اور محمد کے جلوے ہیں سارے، یہی دیکھتے ہیں دکھایا کریں گے۔ مولا فرماتے ہیں کہ انا نقطۃ بائی بسم اللہ، اس حقیقت الحقائق کا ظہور ہوا تو وہی الف کہلایا، پھر اس الف کا پرتو، پھر میں علی، اس میں کیا ہے؟ علی میں اس وجود مطلق کے سوائے کیا ہے؟ عبدالعلی عاصی غازی پوری، حضرت عبدالعلیم عاصی غازی پوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں خطرے میں کچھ نہیں پانی کے سوا، کیا کہیے؟ خطرے میں کچھ نہیں پانی کے سوا، کیا کہیے؟ بات کہنے کی نہیں ہے بخدا، کیا کہیے؟ خواجہ میر درد امام محمد تقی کی نسل سے تعلق رکھتے ہیں۔ خواجہ میر درد اپنے وقت کا بہت بڑا امام ہے، اپنے وقت کا بہت بڑا مفسر، بہت بڑا محدث، بہت بڑا فقیہ، بہت بڑا علم بردار اسلام کا، اور بہت بڑا شاعر اردو کا، تصوف کا پیر زادہ حضرت خواجہ میر درد رحمۃ اللہ، میر سید کو کہتے ہیں، خواجہ میر درد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہے غلط گر گمان میں کچھ ہے، یہ وحدت الوجود ہے غلط گر گمان میں کچھ ہے، تجھ سوا بھی جہان میں کچھ ہے، نقطے کے سوائے الف میں کچھ ہے، الف کے سوائے بے میں کچھ ہے، تے میں کچھ ہے، سے میں کچھ ہے، ہائے میں کچھ ہے، ذات مطلق کے سوائے صادر اول میں کچھ ہے، اس صادر اول کے سوائے حسنین میں کچھ ہے، فاطمہ میں کچھ ہے، علی میں کچھ ہے، وہی کہہ رہے ہیں علی کہ مجھ میں کیا ہے، میں اسی کا ظہور ہوں، انا نقطۃ بائی بسم اللہ، میں بائے بسم اللہ کا نقطہ ہوں۔ اب صوفیہ فرماتے ہیں کہ پورا قرآن 6666 آیتوں والا قرآن، 114 سورتوں والا قرآن، 30 پاروں والا قرآن،
پورا قرآن، اس میں جو بھی مضمرات ہیں، جو بھی معانی ہیں، جو بھی مفاہیم ہیں، جو بھی پیغامات ہیں، جو بھی اسرار ہیں، جو بھی غوامض ہیں، وہ سب ایک سورہ فاتحہ میں جمع ہو گئے ہیں۔ سبحان اللہ، پورے قرآن میں تفصیلاً جو عرض کیا گیا، جو بتایا گیا ہے، وہ اجمالاً ایک سورہ فاتحہ میں 7 آیتوں والی ایک سورہ فاتحہ میں جمع ہے۔ سبحان اللہ، پھر وہ 7 آیتوں والے 7 آیتوں والے سورہ فاتحہ کے تمام معانی ایک بسم اللہ الرحمن الرحیم کی آیت میں آ گئے ہیں۔ تمام پیغامات، تمام اسرار، تمام حکم، تمام رموز، اور پھر وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تمام باتیں، تمام نکات کس میں آ گئے؟ ایک بسم اللہ کے بے میں آ گئے، سبحان اللہ، اور اس بے کے تمام اسرار و معانی و مفاہیم و اسرار معارف نقطے میں آ گئے۔ ملک علی کہہ رہے ہیں انا نقطۃ بائی بسم اللہ۔ اسی لیے صفین کی معرکہ آرائی ہے۔ اللہ اللہ اللہ، ایک مرحلہ ایسا آیا، ہائے ہائے، نیزوں پر قرآن لہرائے گئے۔ کیا آئیے قرآن کی روشنی میں ہم اپنا جھگڑا فیصل کر لیتے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ جی جی سر، الحمدللہ، قرآن کو لہرایا گیا، قرآن کی روشنی میں نہیں سمجھ میں آ رہا ہے، قرآن کی روشنی میں ہم اپنا تصفیہ کر لیتے، فیصلہ کر لیتے۔ آؤ قرآن کی طرف آ جاؤ۔ مولا علی کو دکھا گیا، علی دیکھو کیا کہا جا رہا ہے، قرآن کی طرف آؤ، قرآن کو حکم بناؤ، قرآن کی تعلیمات کی روشنی میں ہم اپنا جھگڑا ہم صلح کر لیں گے، اپنا جھگڑا چکا لیں گے، قضیہ چکا لیں گے۔ حضرت علی کے مقدس لبوں پر تبسم کی بجلیاں کھیلنے لگیں، مسکرا کے کہتے ہیں قرآن کو، اس مصحف کو میرے آگے لایا جا رہا ہے۔ فرمایا ھذا مصحف صامت، سبحان اللہ، قرآن کو دکھا کے مولا علی نے فرمایا ھذا مصحف صامت، یہ چپ رہنے والا قرآن، وَأَنَا مُصْحَفٌ نَاطِقٌ، میں بولنے والا قرآن۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غریب نواز، شہزادہ غوث اعظم، حضور بحر العلوم، حضور بحر العلوم، سلسلہ عامریہ، سبحان اللہ، ھذا مصحف صامت، یہ جنگ کرنے کا حکم دیتا ہے، یہ خود جنگ نہیں کرتا۔ سبحان اللہ، نماز پڑھنے کا حکم دیتا ہے، یہ مصحف خود نماز نہیں پڑھتا۔ سبحان اللہ، میں نماز پڑھنے کا حکم بھی دیتا ہوں، خود بھی نماز پڑھتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، محاذ آرائی کا حکم بھی دیتا ہوں، خود بھی فرنٹ پر سب سے پہلے رہتا ہوں۔ محاذ و منبر 2 ٹھکانے ہیں میرے، یا مجھے منبر پر دیکھو یا محاذ میں دیکھو۔ ھذا مصحف صامت وَأَنَا مُصْحَفٌ نَاطِقٌ، میں بولنے والا قرآن۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیوں بولنے والے قرآن؟ انا نقطۃ بائی بسم اللہ، قرآن میں جو کچھ بھی ہے وہ مجھ میں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو اسی لیے مولانا نے بے سے بات شروع کی، سبحان اللہ، اور کیا فرمایا؟ میرے خیال سے 1.5 گھنٹے سے زیادہ وقت ہو گیا ہوگا، 1.5 گھنٹے سے جی ہاں، تو اپنے مضمون کو سمیٹ رہا ہوں، سکڑ رہا ہوں۔ حضرت اجازت ہے، آپ کی کرم فرمائیاں ہیں۔ تو عرض کر رہا تھا کہ اللہ آپ کو سلامت رکھے، موقع دیا غریب نواز کی باتیں غریب نواز کے خدموں میں عرض کروں۔ سبحان اللہ، روپ انوکھا خواجہ پیا کا، دیکھ چندر شرمائے، میرے خواجہ کی دین ہے یہ، سارے ہندوستان میں اسلام، ایمان، احسان، تقوی، توحید، شریعت، طریقت، حقیقت، معرفت، پیری مریدی، کہیں مراقبہ ہے، کہیں مکاشفہ ہے، کہیں مجاہدے ہیں، یہ سب غریب نواز تمہارے در کی بھیک ہے۔ تو عرض کر رہا تھا یہ میں جو بول رہا ہوں یہ انہی کے فیضان سے بول رہا ہوں، ورنہ میں کیا بولتا، میں کون بولنے والا۔ تو
بشنو از نئے، سن نئے سے، بولنے کی بات نہیں کی، سننے کی بات۔ بولنے کا مرحلہ بعد میں آتا ہے، سننے کا مرحلہ پہلے آتا ہے۔ بچہ پہلے سنتا ہے ابا، دیکھو بیٹا یہ تمہارے ابا ہیں، یہ پہلے سنتا ہے، اس کے بعد ابا کو ابا پکارتا ہے۔ بولنے کا مرحلہ بعد ہے، بولنے والا بعد میں بولنے والا بنتا ہے، پہلے سننے والا بنتا ہے۔ تو صحیح سنو گے تو صحیح بولو گے، پہلے مرحلہ سننے کا طے کرو۔ کہا بشنو، سن۔ صحابہ نے بھی رسول اللہ سے سنا، قولوا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو بولو لا الہ الا اللہ، کامیاب ہو جاؤ۔ سبحان اللہ۔ پہلے سننا، بشنو سن، از نئے چون حکایت می کند، بشنو از نئے چون حکایت می کند، نئے سے سن جب وہ بولتی ہے۔ اب یہ نئے کیا ہے؟ نئے کے معنی تو آپ کو میں نے بتا دیے، نئے کہتے ہیں لغوی معنی اس کا بانسری، مرلی، بانسری بھی کہتے ہیں ہندی میں، اسے بانسری بھی کہتے ہیں، فلوٹ، نئے۔ اب یہ نئے کیا ہے؟ حضرت بحرالعلوم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ملا جامی، نور الدین عبد الرحمن جامی اللہ اللہ نے لکھا ہے کہ نئے سے مراد یہاں پیر کامل ہے، عارف واصل ہے، شیخ مربی ہے۔ تو کسی یہ علوم حاصل کرنے ہیں تو کسی پیر کامل کا دامن تھامنا ضروری ہے۔ تو عرض کر رہا تھا نئے سے سن، یعنی یہ پیر کامل سے سن۔ وہ کون ہوتا ہے پیر کامل؟ انسان کامل ہوتا ہے، انسان مکمل ہوتا ہے۔ خیر، تو یہ انسان کامل کو، پیر کامل کو، عارف واصل کو نئے کیوں کہا مولانا جلال الدین رومی نے؟ بانسری کیوں کہا؟ بس سمجھ میں، بانسری اپنی طرف سے کچھ بولتی ہی نہیں۔ اس میں آواز ہے کیا؟ بانسری میں آواز ہے کیا؟ سبحان اللہ، شہزادہ غوث اعظم فیضان عامر پیا، فیضان غریب نواز۔ اب اسے بانسری بجانے ماہر فنکار جب اپنے لبوں سے لگاتا ہے بانسری، اب وہ چاہتا ہے تو کل آپ نے بھاگیشری سنائی راگ، یہ امیر خسرو کو بہت پسند تھا یہ راگ بھاگیشری۔ اب وہ بھاگیشری راگ میں بجا رہا ہے، فلوٹ بجا، ہری پرساد چورسیا بجا رہا ہے، بانسری بجا رہا ہے، لوگ مچل رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں۔ یہ بانسری کی آواز ہے؟ نہیں، جس کے منہ سے لگا ہے اس کی آواز ہے۔ یہ تو اپنی طرف منہ سے ہٹا، بجانے والے کے منہ سے ہٹا تو کچھ بولتا نہیں، اسے لاکھ بولو، لاکھ منتیں کرو، بھائی بانسری بج جا، کچھ بول، کوئی راگ سنا، کہاں سناتی ہو؟ تو کچھ بھی نہیں، گونگی ہے وہ۔ اور وہ بانسری بجانے والے کے منہ سے لگا اور اس کے منہ سے ہوا نکل رہی ہے بس۔ فنکار جو بانسری بجا رہا ہے نا، نئے نواز، میرے خدا مجھے وہ تاب نئے نوائی دے، میں چپ رہوں بھی تو نغمہ میرا سنائی دے۔ میرے خدا مجھے وہ تاب نئے نوائی دے، میں چپ رہوں بھی تو نغمہ میرا سنائی دے، مجھے کمال سخن سے نوازنے والے سماعتوں کو بھی اب ذوق آشنائی دے۔ تو بانسری اس کی وہ ہری پرساد چورسیا جو بجا رہا ہے بانسری بجا رہا ہے، اور اس کے منہ سے کیا نکل رہا ہے؟ یہ آواز نکل رہا ہے، اس میں وہ بات نہیں، وہ تو ہوا چھوڑ رہا ہے، ہوا نکال رہا ہے، لیکن بانسری اسے جو پیش کر رہی ہے، وہ بجا رہا ہے، وہ بجاتا ہے راگ بھاگیشری، تو بھاگیشری کی آواز آ رہی ہے، وہ بجا رہا ہے پہاڑی، تو پہاڑی برابر بج رہی ہے، اسی کے زیر و بم میں سر ہے، سر ہیں اور تان ہے اور الاپ ہے، وہ بجا رہا ہے، وہ یمن گا رہا ہے تو یمن ہے، زیلف گا رہا ہے تو زیلف ہے، وہ بجا جو راگ بجا رہا ہے، درباری ہے تو درباری ہے،
کلاوتی ہے تو کلاوتی ہے. وہ بانسری سے ہٹا کے اس سے سنو، کچھ بھی نہیں، آواز ہی نہیں. اور بانسری اس سے لگ گئی تو کیسی آوازیں نکل رہی ہیں. تو مظہر سے جب مظہر جڑا تو زمین بھی ہے، آسمان بھی ہے، چاند بھی ہے، سورج بھی ہے. سورج کی مظہر کا واسطہ نہیں ہے تو بس ذات بہت ہے. بھو کا عالم ہے، نہ زمین ہے، نہ آسمان ہے، نہ چاند ہے، نہ سورج ہے، نہ اجالے ہیں، نہ اندھیرے ہیں. کچھ سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اب یہ بانسری کیا کام کرتی ہے؟ اور بانسری کو ہم بانسری کہتے ہیں، بانسری کہتے ہیں، مرلی کہتے ہیں، فلوٹ. اندر سے خالی ہے، وہ دیکھنے میں ہے، کہاں ہے؟ سبحان اللہ. بس ظاہر میں ہے. اندر دیکھو کھوکھلی ہے، اندر سے دیکھو ادھر والے کو اس پار کا منظر دکھا دیتی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور جو نغمہ نہیں سنا تھا سنا دیتی ہے. اور کہتی ہے اقبال کی زبانی، نغمہ عجمی خم ہے تو کیا، میں تو حجازی ہے میری. عجمی خم ہے تو کیا، میں تو حجازی ہے میری. نغمہ ہندی ہے تو کیا، لے تو حجازی ہے میری. تو کیا عرض کر رہا تھا؟ بانسری. اس بانسری کو فارسی میں کیا کہتے ہیں؟ نئے. بانسری کو فارسی میں کیا کہتے ہیں؟ نئے. نئے کا ایک معنی، بہت غور سے سننا، بہت لمبی ہوگی تقریر میری، معاف کرنا. اتنی لمبی تقریریں تو آج کل سنی نہیں جاتی. ہاں تو کیا عرض کر رہا تھا؟ نئے. نئے کے معنی بانسری. ایک معنی نئے کا بانسری، اور ایک معنی نئے کے نہیں. نئے کے معنی نہیں، نیست، معدوم، فانی. فانی بدایونی، فانی یعنی معدوم، فنا. سمجھ میں آ رہی بات؟ نئے کا ایک معنی جو نہیں ہے. تو آپ نے سنا ہوگا شعر کہ بر مزارے ماں غریباں نئے چراغے نئے گلے. بر مزارے ماں غریباں نئے چراغے نئے گلے. ہم غریبوں کے مزار پر نہ کوئی چراغ ہے جو جل رہا ہو، نہ کوئی پھول ہے. برمزارے ماں غریباں نئے چراغے نئے گلے، نئے پرے پروانہ سوزد. کیونکہ چراغ پر ہمارے مزار پر ہمارے کوئی چراغ ہی نہیں ہے، جل نہیں ہے، تو پروانہ کہاں سے آئے گا؟ نئے پرے پروانہ سوزد، نئے سرایت بلبلے. نہ کوئی پروانے کا پر جل رہا ہے، نہ کوئی بلبل گا رہی ہے. گل ہوتا تو بلبل آتی. آپ سمجھ رہے ہیں؟ بلبل سمجھ رہے ہیں کسے کہتے ہیں؟ بلبل، نائٹنگیل. یہ بلبل یہاں کا پرندہ نہیں، اجمیر کا، دہلی کا، اپنے یہ ایران کا ہے. یہاں کا جو ہے نا عاشق پھولوں کا، وہ ہے بھونرا. تو خیر کیا عرض کر رہا تھا؟ نئے کے معنی نہیں. بانسری سے کیا مراد لیا؟ وہ صوفی، وہ عارف کامل جو خود سے جو اللہ میں فنا ہو جاتا ہے، نہیں ہو جاتا ہے، وہ رہتا ہی نہیں، وہ مظہر خدا بن جاتا ہے. تو اس سے سن، وہ حقیقت سنائے گا. بشنو از نئے چوں حکایت می کند. جب وہ حکایت کرتا ہے، جب بیان کرتا ہے، جب اس کا موڈ آتا ہے تقریر پر، جب وہ تعلیمات دینے پر آتا ہے، تو اس وقت سن. تو اپنے وقت پہ جائے گا، سوال کرے گا تو کیا بولے گا؟ وہ ادھر سے اس کا کنیکشن لگتا ہے، بولنے والا حقیقی اس کی زبان سے نکالتا ہے تو نکلتا ہے. اب میں مائکرو فون پر بول رہا ہوں، میں مائک پر بول رہا ہوں، لاؤڈ سپیکر پر میری آواز سن رہے ہیں آپ. مائک پر میری تقریر جاری نہ رہے تو لاؤڈ سپیکر کیا بولے گا؟ نہیں. اسی طرح جب وہ اس سے متصل ہوتا ہے تو بولنے لگتا ہے. تو جب وہ متصل ہو کے اپنی اصل سے بولے تو سن. بشنو از نئے چوں حکایت می کند. اور یہ نئے کیا کہہ رہی ہے؟ از جدائی ہا شکایت می کند.
کہ لوگوں تم بھی اپنی اصل سے جدا ہو سبحان اللہ اور میں بھی اپنی اصل سے جدا ہوں. رونا اسی بات کا. یہ جو غم ہیں، یہ جو زندگی کے بکھیڑے ہیں، یہ جو الجھیڑے ہیں، یہ جو پریشانیاں ہیں، الجھنیں ہیں، تکلیفیں ہیں، مصائب ہیں، یہ سب فکریں ہیں. کیوں ہیں؟ اپنی اصل سے تم غافل ہو. اپنی اصل سے لو لگا لو سبحان اللہ کیا بات ہے سبحان تو اللہ سب پریشانیاں دور ہیں. بس جدائی ہا شکایت می کند. تو نقطہ بائے بسم اللہ بھی سمجھا دیا الحمدللہ. اور مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کا پیغام کیا ہے؟ 2-4 جملوں میں بات ختم کر دیتا ہوں. مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کا پیغام کیا ہے؟ وہ عشق رسول اور عشق خدا کا علم بردار ہے. سبحان اللہ بات سمجھ میں؟ فرماتے ہیں شاد باد اے عشق خوش سودائے ماں، اے دوائے اے طبیب جملہ علت ہائے ماں. فرماتے ہیں اے عشق خوش سودا، اے ہمارے عشق، اے عشق رسول، اے میرے عشق خدا تو خوش رہ. مجھ میں جو عشق رسول ہے، مجھ میں جو عشق خدا ہے، اے عشق خدا، اے عشق رسول تو خوش رہ. تو ہی ہماری تمام بیماریوں کا علاج ہے، تمام امراض کا علاج ہے. شاد باش اے عشق خوش سودائے ماں، اے طبیب جملہ علت ہائے ماں، اے دوائے نخبت و ناموس ماں، اے کہ افلاطون و جالینوس ماں. ہمارے نخوت اور ناموس. آدمی کیا ہوتا ہے؟ کچھ پیسہ مل گیا، کچھ دولت آ گئی، کچھ شہرت مل گئی تو جو ہے نا نخوت کا شکار ہو جاتا ہے، تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے، انا میں مبتلا ہو جاتا ہے، نفس پرستی خود پسندی میں مبتلا ہو جاتا ہے. میں کی بولی بولنے لگا، بس میں. لیکن اسے خاکستر بنانے والا اس جذبے کو، انا پرستی کو مٹی میں ملانے والا جذبہ کیا ہے؟ عشق رسول. تو فرمایا کہ تو سلامت رہ، تو ہی ہمارے غرور کو خاک میں ملانے والا ہے، تو ہی ہمیں انا پسندی کے دلدل سے نکالنے والا ہے. اے دوائے نخبت و ناموس ماں، اے کہ افلاطون و جالینوس ماں. ہمارے ہر مرض کو جالینوس کیا مرض کا علاج کرے گا؟ تو جس طرح علاج کرتا ہے ہماری ہر بیماری کا. اور فرماتے ہیں مولانا جلال الدین رومی مختصر سے فرماتے ہیں کہ گفت پیغمبر با کہ حق فرمود است. حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم نے فرمایا کہ حق تعالی نے فرمایا. حدیث قدسی. گفت پیغمبر کہ حق فرمود است. پیغمبر نے کہا کہ حق نے کہا ہے. کیا کہا ہے؟ من نہ گنجم ہیچ در بالاؤ پست. اللہ نے فرمایا کہ میں کسی بلند سے بلند مقام پر سماتا ہوں، نہ کسی پست سے پست جگہ میں سماتا ہوں. میں لامحدود ہوں. کسی اور جگہ کتنی بھی وسیع و عریض کیوں نہ رہے وہ محدود ہے. میں لامحدود ہوں، کسی محدود مقام میں سماتا نہیں. حدیث قدسی میں آیا لا یسعنی ارضی ولا سمائی. میں پوری زمین میں سماتا نہیں، اپنی زمین میں، اپنے آسمان میں سماتا نہیں. اس کے بعد فرمایا کہ میں میرے بندہ مومن کے دل میں سما جاتا ہوں. تو مولانا فرماتے ہیں گفت پیغمبر کہ حق فرمود است. پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ حق نے فرمایا ہے کہ من نہ گنجم ہیج در بالا و پست. میں کسی بلند مقام میں اور کسی پست مقام میں سمانے والا نہیں. در زمین آسمان و عرش نیز، زمین پر، آسمان پر اور عرش پر بھی میں سماتا نہیں. من نہ گنجم این یقین اے عزیز. اے میرے عزیز اس کو اچھی طرح جان لے اس بات کو کہ میں کہیں بھی نہیں سماتا، کسی جگہ نہیں سماتا. لیکن در دل مومن بگنجم اے عجب. میں مومن کے دل میں سما جاتا ہوں. اے عجب، یہ عجیب بات ہے. گر مرا جوئی دراں دلہا طلب. اگر تو مجھے چاہتا ہے تو ٹوٹے ہوئے دلوں میں تلاش کر. ایک حدیث شریف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا حدیث قدسی میں انا عند منکسرۃ قلوبہم. ٹوٹے ہوئے دل جو ہیں، جن لوگوں کے دل ٹوٹے ہوئے ہیں، میں ان کے اندر تمہیں مل جاؤں گا. تو میں انہی لفظوں میں کہ مولا جو ہے وہ دل میں رہتا ہے. میر تقی میر نے کہا کہ دل میں رہ، دل میں
دل میں رہ دل میں کہ معمار خزاں سے اب تک، دل میں رہ دل میں کہ معمار خزاں سے اب تک ایسا مطبوع مکان کوئی بنایا نہ گیا، جیتے جی اس کی دیوار کا سر سے میرے سایہ، میر تقی میر کہتا ہے جیتے جی کوچے محبوب سے جایا نہ گیا، جیتے جی کوچے دلدار سے جایا نہ گیا، اس کی دیوار کا سر سے میرے سایہ نہ گیا، اور اپنے محبوب سے کہتا ہے کہ دل میں رہ دل میں کہ معمار خزاں سے اب تک ایسا مطبوع مکان کوئی بنایا نہ گیا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آپ کی دعا سے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا ونبینا محمد وعلی آلہ وسلم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللهم ربنا اوصل ثواب ما قرأنا من كلامك العظيم وما صلينا على نبيك الكريم وما ذكرنا باسمك الله وبأسمائك الحسنى إلى روح سيدنا وشفينا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وآله وأصحابه وسلم، ثم إلى أرواح جميع الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين وتبع التابعين والشهداء والصلحاء أجمعين، خصوصا إلى روح سيدنا ومولانا غوث الثقلين الغوث الأعظم رضي الله تعالى عنه، ثم إلى روح خواجہ معین الدین الأجمیری رضي الله تعالى عنه، ثم إلى أرواح جميع المشايخ والأولياء والعلماء من هذه الأمة رضي الله تعالى عنهم وقدس الله أسرارهم، ثم إلى روح حضرت النوری وحضرت الفیضی وحضرت الجمالی وحضرت الظہوری، ثم إلى روح شیخی ومرشدی حضرت العامر الکلیمی خواجہ فقیر نواز علیہ الرحمۃ والرضوان، ثم إلى أرواح جميع من مات في سلسلتنا إلى يومنا هذا، ثم إلى أرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، بحرمة سيد المرسلين إمام المتقين سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وآله وأصحابه وسلم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد، يا ربي صل عليه وسلم۔